ذی الحجہ کی 3 تاریخ ادھر کوفہ میں حضرت امام مسلم ابن عقیل اور حضرت ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے تھے۔ ادھر یہاں حضرت امام علی مقام کو امام مسلم کا خط مل چکا تھا اور آپ اسی خط پر بھروسہ کرتے ہوئے 3 ذی الحجہ ہجری سن 60 کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے آپ کو بار بار منع کیا کہ آپ ادھر نہ جائیں، آپ کا وہاں جانا اچھا نہ ہوگا۔ کوفہ والے دھوکہ بازی میں، غداری کرنے میں مشہور ہیں، اور وہ جس طرح آپ کے والد گرامی اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے فریب کیا، آپ پر بھی وہ فریب کریں گے، آپ کے ساتھ بھی فریب کریں گے، دشمنوں کے حوالے کر دیں گے، تنہا چھوڑ دیں گے، اور پھر آپ اور آپ کے اہل خانہ کے لیے وہ ہلاکت کے اسباب پیدا کریں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا تھا کہ ایک مینڈھا مکہ کی حرمتیں ایک مینڈھے کی وجہ سے حلال کر دی جائیں گی، میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈھا میں بنوں۔ مکہ میں خون بہانا، مکہ میں خون خرابہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں پسند کروں گا کہ حرم پاک سے باہر نکل کر کے جو بھی ہو وہ ہو جائے، ایک بالش بھی یعنی ایک ویت بھی میں حرم پاک کے اندر رہنا خون خرابے کے اعتبار سے پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ میری جان کے دشمن ہے، جہاں بھی مجھے پائیں گے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا میرا جانا بہتر ہے۔ امام علی مقام اپنے اہل خانہ کو لے کر کے مکہ سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اہل بیت اطہار کی پاک ذاتیں تقریباً 18-17 نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، کن کے شہزادے؟ حضرت امام حسن۔ محبتیں دیکھیں صحابہ اکرام کے نام پر نام۔ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کے آپس کے اندر دشمنیاں تھی، انہوں نے ایک کسی کے منصب لے لیے تھے۔ اب اگر ابو بکر و عمر نے معاذ اللہ ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوتا تو بھلا ان کے نام پر یہ لوگ نام کیسے رکھتے اور کیوں کر اپنے گھروں میں ان کی یادیں باقی رکھتے۔ حضرت امام حسن کے 4 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے، جو کہ میدان کربلا کے اندر شہادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 5 شہزادے حضرت امام علی مقام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت جعفر، یہ 5 شہزادے امام علی مقام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت عثمان کا نام آ رہا ہے۔ دشمنی نہیں تھی، محبتیں تھی، اور اچھی پکی پوری محبتیں تھی۔ حضرت عقیل کے فرزند بھی حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھے، ایک امام مسلم جو وہاں پر کوفہ کے اندر شہید کر دیے گئے، دوسرے عبداللہ، عبد الرحمن اور حضرت جعفر، یہ امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جعفر طیار کے پوتے اون محمد اور یہ بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر کے، یہ آپ کے ساتھ حضرت زینب کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا یہ کل امام علی مقام کا خاندان قبیلہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور خود امام علی مقام کے 3 شہزادے علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، یہ 3 شہزادے امام علی مقام کے ساتھ، اور آپ کی بیویوں میں سے 2 بیویاں آپ کے ہمراہ ہوتی ہیں، ایک حضرت علی اصغر کی والدہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور دوسری شہر بانو۔ اس طرح کا یہ قافلہ امام علی مقام کا مکہ سے نکل کر کے روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ جب مکہ سے باہر نکل گئے تو مکہ کا گورنر عمرو ابن سعید
آپ نے امام عالی مقام کو روکنے کی کوشش کی، بزور روکنے کی کوشش کی، لشکر بھی بھیجا تاکہ امام عالی مقام رک جائیں، لیکن امام عالی مقام نے یہ پسند نہیں کیا۔ کیوں امام عالی مقام اس بات پر زور دے رہے تھے؟ جب مقام صفا تک آپ پہنچے تو وہاں پر فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ فرزدق نے کہا، امام کیا وجہ ہے؟ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ جیسا عابد و زاہد شخص حج کے دنوں میں ادھر کی طرف رخ کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ اس طرف نکل آئے؟ آپ نے کہا، میرا مکہ چھوڑنا بہتر تھا، اگر وہاں پر رہتا تو میں گرفتار کر لیا جاتا اور مجھے پسند نہ تھا کہ مکہ کے اندر مجھے گرفتار کیا جائے، لہٰذا میں نکل گیا اور مجھے کوفہ کی طرف جانا ہے۔ فرزدق بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ کہا، حضرت ان کے دل آپ کی طرف ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر قضائے الہی ہمارے مطلب کے موافق ہے، یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں ایسے ہی اللہ کا فیصلہ ہے، تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر کریں گے، اور اگر ہمارے مطلب کے خلاف ہے تو بندے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی نیت میں خلوص ہو، دل صاف ستھرا ہو، پاک پارسا ہو، بس یہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رہی بات وہ کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، یا ہمارے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے سوا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے، راستے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ان کی طرف سے آپ کو خط ملتا ہے۔ خط میں لکھا جاتا ہے، امام رک جائیں، آپ کا وہاں جانا بہتر نہیں ہے، آپ مکہ میں ٹھہریں، آپ کے لیے میں لشکر جمع کر لوں گا، یہیں سے ہم بیچ بچاؤ کا طریقہ تلاش کریں گے، آپ رک جائیں، آپ نہ جائیں۔ امام علی مقام کہتے ہیں، میں نے حضور پاک سے جو بات سنی ہے، حضور پاک نے مجھے جو بات خواب میں کہی ہے، ہر چند جیسا بھی معاملہ ہو میں اسے پورا کر کے رہوں گا، اور جیتے جی یہ کسی سے میں بتا نہیں سکتا کہ میرے حضور سے میری کیا بات ہوئی ہے، لہٰذا امام علی مقام نہ مانے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار آپ کسی کام کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب مقام حاضری پر پہنچے تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ایک خاص مخلص صاف دل کے ساتھی حضرت قیس کو ایک خط دیا، اور خط لے کر کے آپ نے کہا، کوفہ چلے جاؤ، اور کوفہ والوں کو اس خط میں آگاہ کیا کہ جیسا تم نے ہمیں بلایا تھا، جیسا خطوں میں تمہاری محبتیں ظاہر تھی، تمہاری عقیدتوں اور تمہاری محبتوں کا میں احترام کروں گا۔ اب جبکہ تمہارے کہنے پر ہم کوفہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے تم اپنے انتظام درست کر لو اور تمام تر چیزیں اپنی مکمل کر لو۔ امام علی مقام کا یہ قاصد، یہ ٹپال لے کر کے جانے والے حضرت قیس راستے ہی میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ ابن نمیر عبداللہ ابن زیاد کی طرف سے اسی راستے پر متعین ہوتا ہے جہاں سے یہ حجاز کے لوگ آیا کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ حضرت قیس کو گرفتار کر کے عبداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زیاد نے کہا، قیس اگر تم اپنی جان بخشی چاہتے ہو، بچاؤ چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو، تو تمہیں ہمارے حکم کی پابندی کرنی ہوگی۔ تم گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے لوگوں کے سامنے معاذ اللہ حسین ابن علی اور علی کے بارے میں برے شبدوں کو بولو، برائی سے ان کا ذکر کرو۔ حضرت قیس گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ تو جاتے ہیں، حمد و صلات کے بعد خدا کی تعریف اور رسول پاک پر درود پڑھنے کے بعد کہتے ہیں، لوگوں آج اس دنیا میں سب سے افضل مرتبے کا کوئی شخص ہے تو حسین ابن علی ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی، خلیفۃ المسلمین مولا علی مشکل کشا کے شہزادے ہیں، ان کی فضیلتوں کو تسلیم کرو، ان کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے تھے اسے پورا کرو، ان کے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ حضرت قیس گورنر ہاؤس کی چھت سے حضرت امام علی مقام اور آپ کے اہل خانہ کی تعریف کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابن زیاد یزید کے خلاف بات کرتے ہیں، یزید فاسق و فاجر ہے، ابن زیاد فاسق و فاجر ہے، یہ لوگ اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، یہ لوگ شریعت کے خلاف ہیں۔ ابن زیاد کو یہ باتیں پسند نہ
آئی، ابن زیاد نے آرڈر کیا کہ قیس کو گورنر ہاؤس کی چھت سے دھکا دے کر کے گرا دیا جائے تاکہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر کے چکنا چور ہو جائے، لہٰذا حضرت قیس کو گورنر ہاؤس کی چھت سے گرا دیا گیا اور اس طرح آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح امام عالی مقام کے یہ تیسرے ساتھی اس دنیا سے شہادت کی موت لے کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام آگے بڑھتے رہتے ہیں، راستے میں عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے کہا، اے شہزادہ رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ ادھر کو نکل آئے؟ کہا، بس مجھے خط دے کر کے بلایا گیا تھا اور میں آ گیا۔ کہا، حضرت آپ حرمت اسلام ہیں، آپ حرمت عرب ہیں، آپ تمام لوگوں کے رہنما ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، آپ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، آپ اپنے اہل بیت کے اطہار کو بچانے کی فکر کریں۔ حضرت امام ان کو بھی وہی جواب دیتے ہیں کہ جو مصیبت ہمیں پہنچنے والی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہیں آنے والی ہے اسے کوئی نہیں لا سکتا۔ اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں یہ مصیبت لکھی ہے تو آ کر کے رہے، ہم خوشی خوشی اس بات کو قبول کریں گے۔ امام عالی مقام آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ کر کے مقام ضرورت پر ملاقات ہوتی ہے حضرت زہیر سے۔ حضرت زہیر ایک خیمہ میں موجود ہوتے ہیں، امام عالی مقام کا پیغام جاتا ہے ملاقات کے لیے۔ حضرت زہیر ملاقات کے لیے آتے ہیں، امام سے چند باتیں ہوئی، حضرت زہیر ریٹرن اپنے خیمے میں آتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، اپنی بیوی کو، تمام کو نصیحتیں وصیت کرنے کے بعد کہتے ہیں، آپ لوگ تمام چلے جاؤ، شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ کہا، حضرت کیا بات ہے؟ کہا، ہم ایک جنگ میں تھے، جنگ بلنجر میں تھے، اس وقت جنگ کے اندر سے ہمیں کافی سارا مال غنیمت ملا تھا، جنگ کی فتح کی خوشی اور مال غنیمت کی خوشی ہمیں بہت زیادہ ہوئی۔ اس وقت صحابی رسول حضرت سلمان فارسی نے کہا، کیا تمہیں جنگ کی فتح اور مال غنیمت سے خوشی ہوئی ہے؟ کہا، ہاں حضرت، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ کہا، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تم ابن رسول اللہ، شہزادہ رسول امام علی مقام امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے، اور اس وقت تمہیں فتح سے زیادہ جان قربان کرنے میں، مال سے زیادہ اپنی جانیں قربان کرنے میں، ان کے لیے جانیں دینے میں خوشی ہوگی۔ حضرت زہیر کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے اور میں امام علی مقام کے ساتھ رہوں گا، چاہے پھر معاملات جو بھی ہوں۔ لہٰذا امام علی مقام کے ساتھ حضرت زہیر آ جاتے ہیں اور اپنے تمام ساتھیوں کو آپ رخصت کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اب تک وہ خبر نہیں آئی تھی جو دلوں کو تڑپا دینے والی تھی، یعنی حضرت امام مسلم ابن عقیل کی شہادت۔ یہ خبر آپ تک پہنچی نہیں تھی۔ آپ جب مقام ثعلبہ میں پہنچے، ثعلبیہ میں پہنچے، تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ حضرت امام مسلم ابن عقیل اور ان سے وفا کرنے والے ہانی ابن عروہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے ہیں۔ امام علی مقام بار بار پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام یہ شبد کہتے ہیں، پھر وہ خبر لے کر کے آنے والے اور حضرت امام مسلم کے دوسرے بھائی لوگ جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، بات چلتی ہے، ہر چند وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ آگے نہ جائیں، بہت بھاری خطرہ ہے، وہ لوگ آپ کے ساتھ بالکل بھی وفا نہیں کرنے والے ہیں، انہوں نے ٹھان لیا ہے وہ آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں گے۔ امام علی مقام نے کچھ جواب نہ دیا۔ ادھر سے امام مسلم ابن عقیل کے دوسرے بھائی کہتے ہیں، حضرت ہمارے بھائی کا بدلہ ہم ضرور لیں گے، چاہے ان کے لیے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑے، یا تو ہم بدلہ لے لیں گے، یا جس طرح ہمارے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں ہم خود بھی شہید ہو جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین کہتے ہیں، ان لوگوں کے بعد اب جینا اچھا نہیں لگتا، ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ کسی نے کہا، حضرت آپ کا مرتبہ اونچا ہے، آپ بڑے ہیں، امام مسلم کا مرتبہ دوسرا تھا، ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے بعد کوفہ والے وفا کرنے والے بن
جائیں۔ امام علی مقام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آگے بڑھ کر کے آپ نے یہی خبر قافلے کے تمام لوگوں کو سنا دی کہ ہمارے ساتھی ہمارے امام مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب میں تم لوگوں کو جو عرب سے ساتھ میں آئے تھے، کسی کو پتا نہیں تھا کہ لڑائی ہونے والی ہے، جنگ کا رخ اختیار کر لے گی، اتنی سخت ترین جنگ ہو جائے گی، کسی کے وہم و گمان تک میں نہ تھا۔ لہٰذا امام علی مقام اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے جو کوئی اپنے گھروں کو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، یہ میری پرائیویٹ پرسنل میٹر سمجھو، آپ تمامی حضرات جا سکتے ہیں۔ امام علی مقام کے شبدوں کو سن کر کے جو یوں ہی ساتھ ہو گئے تھے ان میں سے چند حضرات چلے جاتے ہیں، باقی وفادار لوگ حضرت امام علی مقام کے ساتھ رہتے ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ ہجری سن 61 آپ امام علی مقام کوہ ذی حشم پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں پر حور آ جاتے ہیں، 1000 کا لشکر لے کر کے حور آ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے دوپہر کے وقت، ظہر کی نماز کے ٹائم۔ امام علی مقام حور کے ساتھیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ان کے آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ طے نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے۔ حور کے آنے کے بعد امام علی مقام اذان کا حکم دیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، امام علی مقام پھر ایک خطاب کرتے ہیں اور اس کے اندر کہتے ہیں لوگوں، میں یوں ہی نہیں آیا ہوں، میں بلایا گیا ہوں، میرے پاس خط بھیجے گئے ہیں، پھر میں آیا ہوں۔ اگر یہ میرا آنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر میں وہیں چلا جاتا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں، یا اس جگہ چلا جاؤں گا جہاں میں اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار لوں گا۔ حور سنتے ہیں، تمام لوگ سنتے ہیں، پر کسی نے کوئی جواب امام علی مقام کو نہ دیا۔ لہٰذا اس تقریر کے بعد نماز مکمل ہوتی ہے، نماز ادا کر لی جاتی ہے، امام علی مقام اور آپ کے ساتھی اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں۔ نماز عصر کے وقت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ چلو ہمیں روانہ ہونا ہے، نماز کے بعد ہمارا قافلہ نکلے گا۔ حور نماز عصر بھی آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حور اچھے انسان تھے، انہوں نے بھی سوچا نہیں تھا کہ شہزادہ بطول کے ساتھ اس بے دردی کے ساتھ یہ لوگ ظلم کریں گے، آپ نے بھی سوچا نہیں تھا۔ حور امام علی مقام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر امام علی مقام نے کہا، اے لوگوں، اگر تقوی اختیار کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر پرہیزگار لوگوں کا ساتھ دو گے تو آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اگر ظالموں کے ساتھ رہو گے تو ظلم کا بدلہ تم سے بھی لیا جائے گا۔ میں تمہیں اہل بیت نبوت سے ہونے کے اعتبار سے تمہیں دعوت دوں گا کہ تقوی والوں کا ساتھ دو اور ان لوگوں کے ساتھ نہ رہو جو ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، لوگوں کو حیران پریشان کرتے ہیں۔ امام علی مقام ایسی باتیں کرتے ہیں۔ خط کا پھر ذکر آتا ہے تو حور کہتے ہیں، حضرت امام آپ بتائیں کون سے خط کی بات کرتے ہیں؟ تو امام علی مقام نے وہ سارے خط، وہ ساری عرضیاں جو مکہ میں آپ تک پہنچی تھی، وہ ساری ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حور کہتے ہیں، حضرت ہمارے یہ خط نہیں ہے، خط لکھنے والے ہم نہیں ہیں، ہم میں کوئی خط لکھنے والا نہیں ہے، ہمیں عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا ہے اور ہم آپ کے راستے میں آ گئے ہیں۔ امام نے کہا، یہ تو ہرگز بھی نہ ہو سکے گا کہ تو ہمارا راستہ روک پائے۔ حور ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، اہل بیت اطہار کی محبت میں گم تھے۔ حضرت حور نے آپ کا راستہ روکنا مناسب نہ سمجھا، لیکن پھر معاملہ اور آگے بڑھتا گیا اور حور جو یہاں امام علی مقام کے سامنے آئے تھے چاہتے تھے روکنا، پر امام علی مقام نہ مانے اور آگے بڑھتے رہے۔ امام علی مقام نے قریب کے شہروں میں جانا چاہا، قریب کے گاؤں میں جانا چاہا، لیکن حضرت امام علی مقام کے مقدر میں رب نے جو لکھا تھا وہی ہونا تھا۔ حور چاہتے تو نہ تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ آگے بڑھ کر کے ابن زیاد کا قاصد آ جاتا ہے اور آ کر کے ڈائریکٹ حور سے کہتے ہیں، حور تمہیں حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایسی زمین پر روکنا ہے جسے بنجر زمین کہا جائے، جہاں پر انسان سکون سے رہ نہ پائے، جہاں پر پانی موجود نہ ہو، ایسی زمین پر روک دینا ہے۔ اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تو یا تو یزید کی بیعت قبول کریں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حور نے یہ خط سنایا، امام علی مقام کے ساتھی غصے میں ہو گئے، تو حضرت یہ کم ہے،
یہ تھوڑے ہیں، ان سے لڑنا آسان ہے، چلو لڑ لیتے ہیں۔ امام علی مقام نے پیارا جواب دیا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ جب تک جنگ سامنے والے کی طرف سے نہ ہو، یہ ہماری شریعت کے اندر، یہ ہمارے اتحاس کے اندر نہیں ہے۔ ہم کسی کے سامنے لڑنے نہیں گئے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے اوپر آ گیا ہے تو ہم نے بچاؤ کے طریقے میں لڑا ہے، یہ ہمارا اتحاس ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اگر جنگ شروع نہیں کی ہے تو ہم بھی جنگ نہیں کریں گے۔ امام علی مقام کا قافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، امام علی مقام کی آنکھ لگتی ہے اور آپ 3 بار پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کی زبان سے یہ شبد سنے، امام زین العابدین نے 22 سال کا نوجوان بیٹا، آپ نے کہا ابا حضور کیا بات ہے؟ کہا خواب میں نے دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ لوگ راستہ چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، لوگ راستہ چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امام کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں موت کی خبر دی ہے اور ہمیں اب دنیا سے جلد ہی جانا ہوگا۔ امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین کہتے ہیں ابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بیٹا ہم ضرور حق پر ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں ابا جب ہم حق پر ہیں اور حق کے ساتھ ہمیں جان دینا ہو تو اس سے بڑھ کر کے موت کون سی اچھی ہوا کرتی ہے۔ امام علی مقام اپنے شہزادے کو دعا دیتے ہیں، پھر امام علی مقام آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب وہی جگہ آ جاتی ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، امام علی مقام پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کربلا ہے۔ کہا بس یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، یہیں پر ہمارے سوار اتریں گے، یہیں پر ہمارے سواروں کو شہید ہونا ہے۔ لہٰذا امام علی مقام آپ کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہجری سن 61 کی 2 تاریخ کو کربلا میں اتر جاتے ہیں۔ کربلا میں امام علی مقام ہے، پھر حور ہے اور یہ پورا لشکر اتر جاتا ہے۔ ادھر ایران میں بغاوت ہو چکی تھی اور اس بغاوت کو روکنے کے لیے عمرو ابن سعد کو 3 یا 4 ہزار لشکر دے کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ اس کی طرف پھر خط جاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کا کہ عمرو ابن سعد تم ریٹرن ہو اور تمہیں پہلے حسین ابن علی سے مقابلہ کرنا ہے۔ عمرو ابن سعد نے منع کر دیا، حسین سے لڑنا مطلب آخرت کو برباد کرنا، میں اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر رے کی حکومت کا جو پروانہ تمہارے پاس ہے، تمہیں سطح جو ملنے والی ہے وہ واپس کر دو، نہیں جاتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ اس دنیا کی لالچ میں آنے والے عمرو ابن سعد نے سوچا دنیا ہے، دنیا کی زندگی، موج مستی، یہ ساری چیزیں اس کے خیال میں آئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں حسین ابن علی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا وہ تیار ہو جاتا ہے اور پورا 3 سے 4 ہزار کا لشکر لے کر کے وہ کربلا کی دھرتی پر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی اہل بیت اطہار پاک ذاتے ہیں، لوگ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، کرنا واجب ہے، کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو پیور ایک دم امام حسین ہی تھے کہ ان ڈائریکٹ حضور پاک سے جن کے کانٹیکٹ اور تعلقات، ڈائریکٹ حضرت ماں فاطمہ زہرا، حضرت مولا مشکل کشا سے جن کا تعلق تھا، وہ ہستیاں موجود تھی۔ پھر لوگوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت، دنیا کا مطلب آ جاتا ہے تو لوگ کیسے دشمن بن جاتے ہیں۔ لہٰذا امام علی مقام کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور آپ کے یہ 82 یا 72 لوگوں کی پوری جماعت کو روک دیا جاتا ہے۔ کربلا کی دھرتی کے اوپر امام علی مقام سے ابن سعد نے کہا ان سے پوچھو، کسی سے کہلوایا، پوچھو کیوں آ گئے ہو؟ امام علی مقام نے کہا آیا نہیں ہوں، بلایا گیا۔ کیا مقصد ہے؟ کہا سالم و جابر حاکم مسلط کیا گیا تھا، لوگ اس کے ظلم سے عاجز ہو کر میری طرف خط بھیجتے تھے، میں آ گیا۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس انہوں نے جو کہا ہے وہی چاہتا ہوں۔ کہا حضرت یہ نہیں ہو پائے گا، آپ کے لیے صرف ایک راستہ ہے، یزید کی بیعت قبول کریں اور یہ آپ کے لیے اپنی جان بچانے کا طریقہ ہوگا۔ امام نے کہا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں کسی ظالم اور جابر بادشاہ کو قبول کر لوں۔ یہ طریقہ ہے، یہ اچھا سسٹم ہے۔ جان دینا آسان ہے، سر دینا آسان ہے، ہاتھ دینا آسان نہیں ہے۔ پہلے ہاتھ دیے جاتے ہیں، اب انگلیاں دی جاتی ہیں، اب انگلیاں دی جاتی ہیں۔
دھیان رکھیں، کسی پر ظلم ہوگا، کسی پر جبر ہوگا، ظلم کرنے والے کے ساتھ سپورٹ کرنے والے ساتھ ہوا کریں گے۔ تو اس وقت ہاتھ نہیں دیے جاتے تھے، جانیں دے دی جاتی تھی۔ ہاتھ نہ دیں، انگلیاں نہ دیں، جانیں دینا آسان ہے، جان دے دی، آپ چھوٹ گئے، آپ پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ظالم اور جابر کو قبول کر لیا تو سارا وبال آپ کی طرف آ جائے گا۔ عمرو بن سعد میدان کربلا میں تھا، امام علی مقام نے ملاقات کے بارے میں کہا، ہمیں ملنا ہے، آج رات ہماری ملاقات ہونی چاہیے۔ عمرو بن سعد نے قبول کر لیا اور امام علی مقام عمرو بن سعد سے ملتے ہیں۔ پوری ساری باتیں ہوتی ہیں، تمام تر باتوں پر چرچائیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تمام مدے لیے جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ٹھیک ہے، سارے معاملات اگر تم جنگ کی طرف لے جاتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری 3 باتیں اگر قبول ہو تو میں پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بتائیں۔ حضرت امام علی مقام نے کہا، پہلی یہ، اگر تم لوگ چاہو تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، میں پھر مکہ مدینہ چلا جاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر تم مجھے وہاں جانے دینا نہیں چاہتے ہو جہاں سے میں آیا ہوں، تو آپ لوگ مجھے اجازت دو کہ میں سرحدی مقام پر چلے جاتا ہوں، یعنی تمہارا علاقہ پوری طریقے سے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نہیں تو تیسری بات یہ کہ میں سیدھا دمشق جاتا ہوں، یزید سے ملتا ہوں، جس طرح میرے بھائی بڑے بھائی امام حسن نے اپنا معاملہ حضرت امیر معاویہ سے طے کر لیا تھا، میں جا کر کے یزید سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ یہ باتیں امام علی مقام نے رکھی اور ان باتوں کو سن کر کے عمرو ابن سعد کو بھی خوشی ہوئی کہ ہاں یار یہ تو اچھی بات ہے، اہل بیت نبوت آل رسول سے جنگ کرنا، اپنی آخرت خراب کرنا، یہ تو اچھا اور بیچ کا راستہ ہے۔ لہٰذا عمرو ابن سعد مان گیا اور فوراً اس نے خط لکھ کر کے یہ خبر وہاں پہنچائی کوفہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ باتیں پڑھی تو کہا یہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنے حاکم کی خیرخواہی چاہتا ہے، لوگوں کی بھلائیاں چاہتا ہے، یہ اچھی بات ہے، لہٰذا میں اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن ہر بادشاہ کے ساتھ کچھ چاپلوس ایسے ہوتے ہیں جو پورے معاملات بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے لیکن دوسروں کو مصیبتوں میں مبتلا کرنا جن کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی شمر ذل جوشن، اس نے کہا حاکم آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ایسا تو بزدل لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کی حکومت کے اندر میں آ گئے ہیں، اگر یہاں سے بچ کر کے چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو بزدل کہیں گے، اگر وہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے ہیں، تمہارے مدوں کو قبول کر لیتے ہیں تو بہادری تمہاری طرف سے ہوگی۔ یہ تم نے کیسا فیصلہ لیا؟ ایسے فیصلے بزدل لوگ لیا کرتے ہیں۔ اور ہاں میں نے سنا ہے کہ عمرو ابن سعد اور حسین رات بھر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں میں پھر آ گیا ابن زیاد اور اس نے کہا ٹھیک ہے شمر تم جاؤ اور ان کو عمرو ابن سعد کو کہہ دو کہ حسین سے لڑنا ہے تو لڑو ورنہ لشکر میرے ہاتھ میں کر دو۔ یہ خط لے کر کے شمر ذل جوشن فوراً عمرو ابن سعد کے پاس آیا۔ عمرو ابن سعد سمجھ گیا کہ یہ سارا فریب شمر ذل جوشن کی طرف سے ہے، اس کو ڈانٹا، برا بھلا کہا، لیکن دولت کا نشہ اتنا چڑھ چکا تھا کہ وہ اس بات کے لیے راضی نہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے جانے دیتا ہوں، شمر اپنی آخرت برباد کرے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی آخرت برباد کروں اور اہل بیت نبوت سے میں لڑ جاؤں، مجھ سے یہ نہ ہو سکا۔ لیکن دولت کے نشے میں اتنا چور ہو چکا تھا کہ اس نے لشکر شمر کو نہ دیا اور خود لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ 9ویں تاریخ جمعرات کا دن جب شور زیادہ بڑھا، عصر کے وقت جب شور آوازیں بہت زیادہ بڑھنے لگی، امام علی مقام کے پاس حضرت ماں زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئی، تشریف لائیں اور کہا بھائی جان اس وقت امام علی مقام اپنا تلوار سے ٹیک لگا کر کے خیمے کے قریب بیٹھے تھے، آپ کی آنکھیں لگ چکی تھی۔ امام علی مقام کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا، نانا حضور کہتے ہیں حسین اب جلد ہی تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔
حضرت ماں زینب کہتے ہیں بھائی جان ذرا دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں لوگ شور کرتے ہیں، یہ دشمنوں نے کیوں شور اٹھایا ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت عباس علمبردار کو حضرت امام نے بھیجا، کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 82-72 لوگ، کیا تعداد ہوتی ہے اور کیا لڑائی ہوا کرتی ہے اس کے اندر۔ 22,000 کے سامنے 82 لوگ، 72 لوگ بہت تھوڑی تعداد ہے، لیکن اتنے اندھے لوگ دولت کے نشے میں وہ ان کو لڑائی کے لیے پکار رہے تھے۔ امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے، لڑائی ہی کرنا چاہتے ہو تو ہم لوگ تیار ہیں، پر آج کی رات، یہی رات 9ویں محرم ختم ہونے کے بعد 10ویں رات عاشورہ کی جسے رات کہا جاتا ہے، امام نے کہا یہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو، ہم آج خوب عبادتوں کے شوق پورے کریں گے، سجدوں کی لذتیں حاصل کریں گے، تلاوتیں کریں گے، رب کی بارگاہ میں استغفار مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں استغفار کروں گا، ہمارے ساتھی سارے اس کام میں مشغول ہوں گے، لہٰذا ایک رات کی مہلت دے دی گئی۔ امام علی مقام، امام حسین اور آپ کے رفقا تمام خیموں کے اندر عبادتوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے پوچھوں وہ لوگ عبادت کس انداز سے اس وقت کر رہے ہوں گے؟ انہیں پتا تھا 22,000 لوگ، تازہ دم لوگ، کھائے پیے لوگ، ہمارے جان کے دشمن ہمارے جان کے اوپر آنے والے ہیں اور بس کل اس کا فیصلہ ہو جانے والا ہے۔ ایسے ٹائم کے اندر لوگ بھاگنے کی تیاریاں کریں، دوسری تیسری طرف نکلنے کی کوششیں کریں۔ امام علی مقام کے یہ ساتھی کتنے پیارے تھے کہ تمام امام کے طریقے پر لگ جاتے ہیں، عبادتوں کے اندر، تلاوتوں کے اندر، استغفار کے اندر لگ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، آج کا حسینی، آج کا حسینی آج کی رات معاذ اللہ کتنے سارے خرافات کرتا ہے اور کتنی وہ ساری باتیں کرتا ہے جو امام علی مقام کو بالکل ذرا بھی پسند نہ تھی، نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند نہ تھی۔ یہ گھر کنبے قبیلے کو لے کر پبلک کے اندر ناچنے کودنے والے کب سے حسینی بن گئے؟ ایسے حسینی تو پائے نہیں گئے۔ سچے حسینی آج کی رات کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے، عبادتیں کریں گے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، عبادتوں کے ذخیرے جمع کر کے کہیں گے امام تم کو سلام، تمہاری نسلوں کو سلام، آج جو میں سارا کچھ کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، امام قبول فرمائے۔ کیا یہ ڈھول باجے، یہ شور شرابے، یہ ناچ کود، یہ بے پردگیاں، یہ اللہ کے قانون، رسول اللہ کے حکم سے دوری، یہ حسینی ہونے کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ طریقہ یزید کا تھا، یزیدیوں کا تھا، یہ حسین کے سسٹم میں نہیں آیا کرتا۔ میرے بھائی آپ بھی یاد رکھیں، اپنوں کو بھی بتائیں، جن کی آپ بھلائی کی امید رکھتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ جب حسین کے طریقے سے روگردانی کی جائے گی تو وہ طریقہ حضور کے طریقے سے روگردانی مانا جائے گا۔ حضور کے طریقے سے پھرنا یعنی خدا کے قانون سے منہ پھیرنا ہوا کرے گا اور اس کا عذاب بہت سخت ہوا کرے گا۔ امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، آرام اور تکلیف ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں اہل بیت نبوت سے بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج تم میرے ساتھی ہو، میرے یار ہو، اور میں یقین سے کہوں گا، امام کہتے ہیں کہ تمہارے جیسے کسی کے کوئی ساتھی نہیں ہوئے ہیں، ایسے وفادار ساتھی تم لوگ۔ یہ رات کا اندھیرا ہے، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے کوئی دشمن نہیں ہے، یہ 22,000 اگر دشمن مانے جائیں گے تو حسین ابن علی کے مانے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری دشمنی میں تم بھی حصے دار بنو، لہٰذا میں تم ساروں کو اجازت دیتا ہوں، بخوشی اجازت دیتا ہوں، راضی راضی تم سے کہتا ہوں کہ تم چاہو تو جا سکتے ہو، چلے جاؤ۔ تمام نے بیک زبان کہا امام علی مقام آپ کے بعد ہم زندہ رہیں، دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کر کے آپ کو، دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہ ہوا کرے گا۔ امام علی مقام کو وہ سارے منانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی بھی امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاتا، اہل بیت اطہار بھی نہیں
اور دوسرے وہ لوگ جو عرب سے جڑ گئے تھے، ساتھ میں سفر میں جڑ گئے تھے، کوئی نہیں بلکہ سارے کہتے ہیں حضرت امام اگر ہماری جان لے لی جائے، دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے، ہزاروں جانیں ملے، ہزاروں جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ سچے لوگ، یہ سینہ پیٹنے والے نہیں، یہ ہتھیاروں کے کرتب دکھانے والے نہیں، یہ خون اپنے شریر میں دکھا کر کے جھوٹی محبت کے دعوے دار نہیں، یہ ماتم کرنے والے لوگ نہیں، یہ سچے لوگ، وفادار لوگ۔ انہیں پتہ ہی تھا کہ اب ہماری جانیں جائیں گی، یہاں پر انہیں پسند نہیں آئے گا اور ہمارے سر پر یہ لوگ سوار ہو جائیں گے، پھر بھی انہوں نے سچائی کے ساتھ امام علی مقام کا ساتھ دیا اور امام علی مقام کے ساتھ رہے۔ صبح نماز تہجد وغیرہ پڑھنے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوا، پیشانیوں نے خوب سجدوں کے مزے لے لیے تھے، اب وہی پیشانیاں شہادت کی طرف بڑھنے والی تھی۔ عاشورہ کا دن امام علی مقام کے ساتھی بھوکے پیاسے، کھائے پیے نہیں، کیا حال رہا ان کا، اور کیسے ایسے عالم کے اندر اگر کھانا ہو بھی تو کسے لقمہ اترے، کیسے گلے سے جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی کوفیوں کے سامنے پھر آتے ہیں اتمام حجت کے لیے۔ آپ کہتے ہیں اے لوگوں بتاؤ، کیا میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ نہیں؟ کیا تم لوگ ان کے امتی نہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں فاطمہ زہرا کا شہزادہ، مولا مشکل کشا کا شہزادہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو؟ ذرا میرے بارے میں سوچو، پھر اپنے گریبان میں جھانکو، سوچ کر کے مجھے بتاؤ کیا میرا خون بہانا تمہارے لیے جائز ہوگا؟ کس طرح سے میرا خون بہانا حلال ہوگا اور کس طرح سے تم اپنے آپ کو آخرت میں بچا پاؤ گے؟ اپنے نبی کو کیا جواب دو گے؟ میری اماں کے سامنے تم شرمسار ہو جاؤ گے، میرے بابا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ امام علی مقام یہ باتیں ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن وہ دل کے اندھے ہو چکے تھے، دولت کے نشے میں چور تھے۔ امام علی مقام کی تقریر ان لوگوں پر اثر کر رہی تھی، کافی ساروں کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن شمر دل جوشن پھر بدبخت بیچ میں آتا ہے اور کہتا ہے حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت قبول کر لو۔ امام علی مقام نے کہا یہ تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، اہل حق باطل کے آگے سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ امام علی مقام نے صاف منع کر دیا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے امام علی مقام کو اپنے نام کے ساتھ خط بھیجے تھے، امام علی مقام نے نام لیے اور ان ناموں کے ساتھ کہا کہاں گئے وہ لوگ جو مجھے خط بھیجنے والے تھے؟ ان لوگوں نے اپنے سر نیچے کر لیے، کیونکہ امام کی ایک ایک بات سچی اور اچھی، سچی پوری باتیں تھی اور ثبوتوں کے ساتھ تھی۔ کوئی امام علی مقام کی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ حور جو حضرت امام علی مقام اہل بیت اطہار شریعت و سنت کے پابند حضرت تھے، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئے، کانپنے لگے۔ اتنا بڑا بہادر کانپنے لگا۔ حور ابن یزید تمیمی جب کانپنے لگے تو بغل میں جو کوئی جوان بہادر تھا اس نے کہا حور یہ کانپنا کیسا؟ ہم تو آپ کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں۔ کہا یہ جنگ دنیاوی جنگ نہیں ہے، یہ آخرت کے ساتھ مسئلہ ہے، اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ میں نے تو عقل کے اندر کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میرے اندر گمان تک نہ تھا کہ یہ حسین ابن علی سے لڑ لیں گے، یہ لوگ تو اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ حور کہتے ہیں عمرو ابن سعد سے، عمرو ابن سعد کیا تو حقیقت میں ان سے لڑنا چاہتا ہے؟ کہا میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، تمہارا گورنر چاہتا ہے۔ کہا یہ تو مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ لہٰذا حور یزیدی 22,000 کا لشکر چھوڑ کر کے امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں امام مجھے معاف کریں، میں نہیں چاہتا تھا اور نہ میں نے ایسا کبھی سوچا تھا کہ میری وجہ سے آپ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ کیا خدا کے یہاں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علی مقام نے کہا حور تمہاری توبہ تمہارے لیے ساری معافی ہے، بس اپنی آخرت کی فکر کرو اور آ جاؤ ہمارے خیمے کے اندر۔ حور کہتے ہیں حضرت اب مجھے آپ کے خیمے میں نہیں آنا ہے، میں ان سے لڑنا میرے لیے بہتر ہے۔ یہ حضرت حور جاتے ہیں، پھر کوفیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں
ہیں، لیکن کوفی لا یوفی، وہ وفا نہیں کرنے والے تھے۔ حضرت حور کی باتیں بھی ان کے اندر اثر نہیں کرتی ہے۔ حور کہتے ہیں لوگو تم ان پر ظلم کرتے ہو، فرات کے اوپر تم نے پہرا بٹھا دیا ہے، فرات کا پانی جسے نصرانی پیے، یہودی پیے، عیسائی پیے، کتے سور بھی پیا کرے اور اس پانی سے نہائے، سارا کچھ ان کا ہوا کرے، اور اہل بیت اطہار کی پاک ذاتوں کے ساتھ تم نے اتنا ظلم کر دیا ہے۔ حضرت حور بولے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کا اثر، حضرت حور کی بھاشا کا اثر ان کے اندر نہیں گیا۔ کہا جاتا ہے نا جب دل مردہ ہو جائے تو ان کے پھر اس دل کے اندر اچھی باتیں اثر نہیں کرتی۔ آج ہمارے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں، ہمارے دل مردہ ہیں، سچی باتیں اندر نہیں جا رہی ہیں، اچھی باتیں ہم قبول کر نہیں سکتے، برے کام ہم بالکل فوراً کوئی کہے نہ کہے تلاش کر کر کے ان کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں، لیکن اچھی باتیں سمجھانے کے بعد بھی ہمیں اثر نہیں کرتی۔ ادھر سے عمر ابن سعد نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا لاؤ تیر، اس نے تیر نکالا اور معاذ اللہ رب العالمین تیر حضرت امام علی مقام کے خیمے کی طرف چھوڑ دیا اور کہا دیکھو یہ پہلا تیر اگر یزیدی فوج کی طرف سے چلا تو اس کو چلانے والا میں تھا، اس کے سب گواہ رہنا۔ لشکر کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے، ایک جذبہ آ جاتا ہے۔ 22,000 کا لشکر اگر بزدل بھی کہا جائے اور چلتے چلتے نکل جائے تو 72 لوگوں کے لیے بہت بڑی بات، بہت بڑی سنکھیا تھی۔ یہ 2 گنی 3 گنی 4 گنی نہیں 100 گنی سے بھی زیادہ کا لشکر تھا، پر یہ لوگ بزدل لوگ اپنی ان باتوں ان حرکتوں پر ناز کر رہے تھے، لہٰذا امام علی مقام کے طرف سالم اور دوسرا جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے وہ لڑنے کے لیے آئے، میدان میں نکلے۔ ادھر سے حبیب ابن مظاہر بوریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے امام علی مقام کی طرف سے لڑنے کے لیے، لیکن امام علی مقام نے انہیں منع کر دیا، اور آئے عبداللہ کلبی، وہ آ کر کے ان لوگوں سے لڑنے لگے بڑی بہادری کے ساتھ، کیونکہ سچا انسان بزدل تو ہوتا نہیں ہے، جو بزدل نہیں ہوگا وہ بہادر ہی ہوگا۔ لہٰذا ان لوگوں سے لڑتے لڑتے آپ کے ہاتھ میں وار لگا، ان میں سے ایک تو آپ نے مار ہی دیا، دوسرے آپ کے ہاتھ میں وار لگا۔ یہ بہادری دیکھ کر کے ان کی اہلیہ محترمہ جو ان کے ساتھ جیون ساتھی جو آئی تھی وہ بھی میدان کے اندر خیمے کی چوب لے کر کے آ جاتی ہیں اور مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ کلبی انہیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، پر آپ جوش کے اندر بھری ہوئی آپ اپنے شوہر کی بہادری دیکھ کر کہتی ہیں میں بھی اہل بیت نبوت کے نام پر جان قربان کرنا چاہوں گی، مجھے آپ نہ روکیں۔ وہ بیوی بضد ہوتی ہیں۔ حضرت امام علی مقام آواز دیتے ہیں محترمہ عورتوں پر جنگ واجب نہیں ہے، تم چلی آؤ۔ لہٰذا وہ چلی آتی ہیں۔ امام علی مقام کے یہ ساتھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ امام علی مقام کے ساتھ جتنے بھی باہر کے لوگ تھے، جتنے بھی اہل بیت نبوت کے سوا کے لوگ تھے، وہ سارے جب تک زندہ رہے تب تک انہوں نے کسی بھی اہل بیت نبوت سے، چاہے وہ حضرت عقیل کے شہزادے ہوں، حضرت جعفر کے شہزادے ہوں، حضرت امام حسن حسین کے شہزادے ہوں، کسی کو بھی آگے آنے نہ دیا، لڑنے نہ دیا، بلکہ جب ان کوفیوں کی طرف سے ایک ساتھ حملہ ہوا تب بھی وہ لوگ، کہا جاتا ہے کہ وہ 35 45 50 تقریباً لوگ تھے، وہ آڑے آتے مقابلہ کرتے رہتے، جدھر جاتے ادھر لوگوں کے خون بہتے، لیکن انہوں نے اہل بیت نبوت کی طرف ایک وار نہیں آنے دیا۔ ایسے وفادار لوگ، یعنی انہیں پسند تھا ہماری جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، ہماری جانیں نکلتی ہیں تو نکل جائیں، لیکن اہل بیت نبوت کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ نہ ٹوٹے گا، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں۔ لہٰذا وہ بچاؤ کرتے رہے، چلتا رہا۔ وقت نماز ظہر کا ہو گیا، جمعہ کے دن، جمعہ کا دن اور ظہر کا ٹائم۔ اگر 1448 کے مسلمان کو یہ پتا ہے کہ جمعہ کا دن اہم ہوتا ہے تو ہجری سن 61 تو بہت قریب کا زمانہ تھا، سارے ہی جانتے ہوں گے۔ امام علی مقام کہتے ہیں ان کوفیوں کو کہو اب نماز کا وقت ہوا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں۔ بدبخت ابن نمیر نے کہا حسین تمہاری معاذ اللہ نماز قبول نہیں۔
امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں کو یہ جملہ بہت برا لگا، اور امام عالی مقام کے ساتھ آنے والے لوگ ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ امام عالی مقام سمجھ گئے کہ اب یہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں، لہٰذا امام عالی مقام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ساتھی جو امام عالی مقام کے ساتھ ہو لیے تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کر دی۔ کربلا والوں نے کر دیا روشن اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئی روشنی بڑھتی گئی۔ لائٹ بجھ جائے تو اندھیرا چھانا چاہیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شمع، لائٹیں، روشنیاں ختم ہوتی رہی تو روشنی بڑھتی رہی۔ یہ شان کے لوگ تھے، اور انہوں نے اس شان سے کربلا کے اندر اپنے جوہر دکھائے۔ اب بات آتی ہے ہاشمی نوجوانوں کی، امام عالی مقام کے ساتھیوں کی۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے حضرت عقیل کے شہزادے، حضرت مسلم شہید ہو چکے تھے، یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، حضرت امام مسلم کے شہزادے، حضرت امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان، چچا جان، ہمیں اجازت دی جائے، میں آپ کے ساتھ آپ کے نام پر آپ کے ساتھ آیا، آپ کے نام پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام کہتے ہیں تمہارے بڑے حضرت امام مسلم شہید ہو گئے، یہ آپ کی طرف سے کافی ہے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا حضرت اجازت دیجئے، میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا یا ان کی طرح جان قربان کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ میدان میں آئے اور میدان میں آ کر کے لڑنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے ساروں کے اندر حیدری جوش ایسا پایا جاتا تھا کہ ہر تلوار کا وار ذوالفقار حیدری کا وار نظر آتا، جو بھی مقابلے کے لیے آتا کٹتا دو حصوں میں بٹتا نظر آتا، اور یہ اللہ کے شیر میدان میں ان یزیدیوں کوفیوں کی صف میں گھس کر کے کئی ساروں کو زخمی کرتے، واصل جہنم کرتے ہوئے گزر جایا کرتے، کوفیوں سے بنتا نہیں، وہ تمام مل کر کے حملہ کرتے۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسلم امام مسلم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت جعفر ابن عقیل تشریف لاتے ہیں اپنے بھتیجے عبداللہ ابن مسلم کی شہادت کے بعد، اشک بار آنکھوں کے ساتھ اور بدلے کی بھاونا لے کر کے آپ بھی میدان کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ یزیدیوں کی طرف سے جانے مانے بہادر مقابلہ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن یہ حیدری جوش، حیدری خون، اس کے اندر کی طاقتوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ بھی بڑی دیر کے ساتھ مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ ادھر حضرت عقیل کے دوسرے تیسرے جو شہزادے آئے تھے، سارے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ فقرہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، یہ فقرہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ زندگی بچانا اور سامنے وہ ماحول ہو جو آپ کے ایمان کے خلاف ہو، اور ایسے میں جینے میں کیا مزہ آتا ہے۔ یہی لوگ ہمیں سبق سکھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، ڈرنا، ہار جانا بزدل لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہادر لوگ تنہا بھی اپنا نام ثابت کر ہی جاتے ہیں، وہ مر کے بھی زندگیاں بتا ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا اب حضرت علی کے شہزادے محمد ابن علی آپ میدان میں آتے ہیں اور آپ بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ اس طرح یکے بعد دیگر عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی اور جعفر ابن علی یہ آتے ہیں اور مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ ادھر سے یہ ان لوگوں کو، یعنی یہ جو شہزادے تھے، ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے امان کا پروانہ لے کر کے ہم آئے ہیں۔ یہ ام البنین کے شہزادے تھے، لہٰذا انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے امان لے کر کے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے امان، اور شہزادہ بطول کے خلاف تم لوگ، ان کی جان کے دشمن،
اور شہزادے بطول کے بعد کیا ہم زندہ رہنا پسند کریں گے؟ نہیں نہیں، تمہاری امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ اور ہم سے مقابلہ کرو۔ لہٰذا یہ تینوں چاروں بھائی میدان کے اندر ایسے وار کرتے ہیں کہ یزیدی ڈر کے مارے تمام اپنے بیچ بچاؤ کے طریقے ڈھونڈتے ہیں، پر ان لوگوں کو تو جان واصل بحق کرنی ہی تھی، انہیں تو جینا تھا۔ کون سا جینا؟ وہی جینا جسے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ ان کی زندگیوں کی تمہیں سمجھ نہیں ہے، اسی زندگی کی تلاش میں وہ کوفیوں کے لشکر کو کاٹتے ہوئے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو بھی گھیر کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت عباس علم بردار پانی لینے کے لیے گئے، حضرت امام علی مقام سے کہتے ہیں حضرت مجھے اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ پانی لے آؤں۔ پانی اس وقت ختم ہو چکا ہوگا، پانی لے آؤں اور پانی پلاؤں، ساقی کوثر کے شہزادوں کو پانی پلا لوں اور میری زندگی کی یہ تمنا بھی پوری ہو جائے۔ حضرت امام علی مقام نے انہیں اجازت دی، وہ گئے، پانی لے بھی لیا آپ نے، پر ان لوگوں نے نہ چاہا، یزیدیوں نے، کوفیوں نے نہ چاہا، لہٰذا تمام آپ پر حملہ کرتے رہے۔ تو حضرت عباس تھے، حضرت علی کے شہزادے تھے، آپ کی بہادری بھی جانی مانی تھی، لہٰذا آپ بڑی دیر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، مشکزے کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جہاں تک آپ سے ہو سکا آپ نے مشکزہ بچایا اور کئیوں کو زخمی کیا اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ لہٰذا آخر میں آپ پر کسی کوفی نے وار کیا، آپ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا امام، اے امام علی مقام، اپنے بھائی کی خبر گیری لیجئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اپنے بھائی حضرت عباس علم بردار کو آپ اٹھاتے ہیں، حضرت عباس علم بردار کو لے کر کے خیمے کی طرف آتے ہیں، اور اس وقت امام علی مقام کہتے ہیں اب میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں عباس کے شہید ہو جانے کے بعد، ایک ذمہ دار علم بردار کے چلے جانے کے بعد اب میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام کے شبد ہوتے ہیں، حضرت عباس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔